السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ اندھیری اور تاریک رات میں کمرے کے اندر کمبل میں چھپ کر وہ فون پر اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد اس کے باپ کو کچھ آواز کی بھنبھناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کی کمرے کی طرف لپکا۔ اس نے اپنے باپ کے آنے کو محسوس کر کے فوراً اپنا موبائل بستر کے اندر چھپا لیا اور وہ سوتی بن گئی۔ اور یوں اس نے اپنے باپ کو دھوکہ تو دے دیا اور وہ اپنے باپ کی آنکھوں سے بچ تو گئی، لیکن خدا کی آنکھیں اسے تب بھی دیکھ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ پر ہمارا ایمان بالغیب ہر لمحہ آزمایا جا رہا ہے۔ ایک کلک ہمیں نیکی کی دنیا سے برائی کی دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔ گناہ کرتے وقت اگر ہوا کا جھونکا بھی ہمارا دروازہ ہلا دے تو ہمارا وجود ہل جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری امیج نہ خراب ہو جائے۔ ہم موبائل کے استعمال کے بعد سرچ اینڈ واچ ہسٹری کو فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ پر کیا ہم نے کبھی اس دن کے بارے میں سوچا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ جس دن ہماری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ سب سامنے ہوں گے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور ہمارے کلپ کو روک روک کر دکھایا جا رہا ہوگا۔ اور ذرا اس طرف بھی تو سوچیں کہ اگر تنہائی اور خلوت کے گناہ کے دوران ہی ہماری موت ہو جائے اور موت کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے موبائل کے سرچ اینڈ واچ ہسٹری کو دیکھیں تو انہیں کیسا لگے گا کہ ہمارا بچہ پوری زندگی اس طرح کی چیز انٹرنیٹ پر دیکھتا تھا اور استعمال کرتا تھا؟ اور اس دن ہمیں کیسا لگے گا جس دن ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے پوچھیں گے اے فحاشی کے فرام چلانے والو، میں نے تو تمہیں فحاشی کو روکنے کا حکم دیا تھا، میں تو تمہیں اسلام دے کر آیا تھا، تمہارا کام تو فحاشی کو روکنا تھا، لیکن تم نے فحاشی کو اور گندی چیزوں کو پروموٹ کرتے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کی پہاڑیوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دیں گے، اکارت کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کی نشانیاں تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی نسل کے ہوں گے، تمہارے ہی جیسے ہوں گے اور تمہارے ہی جنس کے ہوں گے۔ وہ لوگوں کے سامنے اچھائیاں اور نیکیاں کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ خلوت میں جائیں گے، جیسے ہی انہیں تنہائی میں جانے کا موقع ملے گا، وہ اللہ کی حدود کو توڑیں گے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ میرے بھائی اور میری بہن، موبائل اور انٹرنیٹ بینک کی اس لاکر کی طرح ہے جس میں ہم جو چاہے رکھیں، اگر چاہیں تو نیکیاں جمع کریں اور اگر چاہیں تو برائیاں جمع کریں، اور پھر قیامت کے دن ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں ساری چیزیں ہمارے سامنے کر دی جائے گی۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو توبہ کے چند الفاظ، شرمندگی کا ایک احساس اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا ہے۔ تو آئیے عزم کریں کہ جس طرح ہماری جلوت پاک ہے، ہم لوگوں کے سامنے اچھائیاں اور نیکیاں کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی تنہائی کو اور اپنی خلوت کو بھی پاک کریں گے اور صاف کریں گے۔